अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हालात देखकर, बयानात सुनकर आ, मुझे एक बार फिर याद आई जॉर्ज ऑरवेल के उस नावल की। बरतानवी मुसन्निफ हैं और उन्होंने 1943-44 में ये नावल लिखा था, एक द एनिमल फार्म। और इसका बुनियादी टारगेट, हदफ, वो था जोसेफ स्टालिन के तहत उस वक्त का सोवियत यूनियन, जो आज रशिया है, महदूद होकर रशिया रह गया, तो उस वक्त वो सोवियत यूनियन था। सख्त किस्म की आमरीत थी वहाँ पे। और सोवियत यूनियन की जो बुनियाद थी वो एक सोशलिस्ट इनकलाब था 1917 का। लेकिन उसके बाद जो कुछ इनकलाब में बातें की गई कि तमाम इंसान बराबर हैं, उस किस्म की जो मिथ्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई और उनकी जगह एक शख्सी हुक्मरानी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना जो गिरफ्त थी वो मजबूत की रियासत पे। अब उसका वहाँ पे जो मुसावात के नाम पे जो अदम मुसावात पैदा हुई साबका सोवियत यूनियन में, तो जॉर्ज ऑरवेल ने उस हवाले से ये नावल लिखा, द एनिमल फार्म। और इसका जो आखिरी बाब है, आखिरी चैप्टर, वो इस नावल की तमाम कहानी का हासिल है, एक निचोड़ है। ये सिर्फ एक फार्म की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इनकलाब का, तब्दीली का इस्तिआरा है जो मुसावात, इंसाफ और आज़ादी के नारों से शुरू होकर ताकत, मफाद परस्ती, करप्शन और इस्तबदाद पर ख़त्म होता है। कहानी का आगाज़ एक ओल्ड मेजर नामी बूढ़े सुअर की तकरीर से होता है। वो फार्म के तमाम जानवरों को बताता है कि उनकी तमाम मुश्किलात, भूख, मुशक्क़त और महरूमी का असल ज़िम्मेदार इंसान है, जो उनकी मेहनत का फल खुद खा जाता है। वो जानवरों को एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब दिखाता है जहां सब बराबर होंगे, कोई किसी का इस्तेहसाल नहीं करेगा और सबको उनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। उसकी तकरीर इनकलाब की बुनियाद बनती है, लेकिन वो खुद इनकलाब आने से पहले ही मर जाता है। इसके बाद नेपोलियन और स्नोबॉल नामी सुअर इनकलाब की क़यादत करते हैं। जानवर अपने जालिम मालिक मिस्टर जॉन्स को फार्म से भगा देते हैं और फार्म का नाम एनिमल फार्म रख लेते हैं। इनकलाब के बाद 7 अहकामात नाफिज किए जाते हैं, उनको 7 कमांडमेंट्स का नाम दिया जाता है। बुनियादी उसूल है और उनका मकसद ये होता है कि तमाम जानवर बराबर होंगे, कोई इंसानों की आदत नहीं अपनाएगा और ताकत चंद हाथों में मुर्तकिज नहीं होगी। इब्तिदा में तो सब कुछ उम्मीद अफजा दिखाई देता है। स्नोबॉल तालीम, मनसूबाबंदी, कमेटियों और फार्म की जदीद तरक्की पर जोर देता है। इसके बरक्स नेपोलियन खामोशी से ताकत का इर्तकाज करता है। बिलाखिर वो अपने तरबियत याफ्ता कुत्तों के ज़रिए स्नोबॉल को, यानी जो इस्लाहात करने वाला सुअर है, उसको फार्म से भगा देता है और इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लेता है। इसके बाद इनकलाब से इनहराफ का सिलसिला शुरू होता है। नेपोलियन का सबसे बड़ा मददगार स्क्वीलर होता है, जो प्रोपेगेंडे का माहिर है। जैसे आपको याद है कि गोबल्स नाज़ी जर्मनी के, जो हिटलर का जो ज़माना था, उसका प्रोपेगेंडिस्ट था। इसी तरह स्क्वीलर जो है वो नेपोलियन नामी सुअर का प्रोपेगेंडिस्ट है उसके एनिमल फार्म में। उसका काम हर गलत फैसले को दुरुस्त साबित करना, तारीख को दोबारा लिखना और जानवरों को ये यकीन दिलाना होता है कि जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं के मफाद में। आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब के तमाम उसूल बदल जाते हैं। 7 अहकाम में खामोशी से रद्द बदल किया जाता है ताकि हर नई मुराद को कानूनी जवाज दिया जा सके, यानी कानून साजी हो रही है साथ साथ अपने हर काम को के लिए जवाज पैदा करने की गर्ज से। दूसरी तरफ बॉक्सर नामी एक मेहनती घोड़ा है जिसका नारा था कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और नेपोलियन हमेशा दुरुस्त है, यानी वो मुकम्मल ताबेदारी के साथ और सिद्क़ दिल के साथ बॉक्सर नामी घोड़ा जो है वो नेपोलियन की खिदमत में जान तोड़ मेहनत से फार्म को चलाता है। लेकिन जब वो बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है तो नेपोलियन इसे इलाज की बजाय
ذبح خانے والوں کو فروخت کر دیتا ہے، جبکہ اسکویلر باقی جانوروں کو یقین دلاتا ہے کہ باکسر بہترین طبی سہولتوں کے باوجود فوت ہو گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد فارم ظاہری طور پر تو ترقی یافتہ نظر آتا ہے، لیکن عام جانوروں کی زندگی میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آنے والی حکومت کاشتکاروں کے لیے، مزدوروں کے لیے پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں، سہولیات کا، لیکن آج میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں جو شیخ زاید ہسپتال، جو کہ کبھی بہت نامی گرامی ہوتا تھا، وہاں پہ کم از کم 18 ڈپارٹمنٹس میں کوئی مریض ہی نہیں گیا، اس کی اتنی بری حالت ہے شیخ زاید ہسپتال کی۔ تو ویسے یہ برسبیل تذکرہ میں نے کہا کہ جو قابض ہوتے ہیں اقتدار پہ، وہ ہر چیز ان کے لیے اچھی ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی کرائسس نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے تمام ملک صحیح چل رہا ہوتا ہے، فارم ان کا صحیح سے کم خوراک حالانکہ ان کو مل رہی ہے، ان کو دوائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جتنے بھی جانور ہیں ان کو یہی دلاسا دیا جاتا ہے اینیمل فارم میں کہ آپ کی زندگی میں اچھا بھی دن آئے گا۔ اب اس دوران ظاہر ہے جو بنیادی طور پہ جو اقتدار پر قابض گروہ ہے سوروں کا، اور ان کے ساتھ کچھ اور جانور بھی شامل ہیں، وہ فارم ہاؤس میں رہ رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، انسانی کپڑے پہنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دو ٹانگوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کوڑا ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور انہی انسانوں سے دوستی کر لیتے ہیں جنہیں کبھی وہ ظلم کی علامت قرار دیتے تھے۔ یعنی انقلاب کی تمام تر جو ایڈوکیسی انہوں نے کی، جو نعرے اختیار کیے، وہ سارے بھسم ہو جاتے ہیں اقتدار کے نشے میں۔ انقلاب کا سب سے بنیادی اصول بھی آخر کار بدل دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں دیوار پر لکھا تھا تمام جانور برابر ہیں، لیکن آخر میں یہ اصول تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو بی جے پی کے ایک رہنما راما سوامی نے، شاید نام میں مکمل طور پر صحیح نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے بی بی سی کے ساتھ یا اسکائی نیوز کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ بالکل ہندوستان میں تمام شہری برابر ہیں، لیکن کچھ شہری سب سے زیادہ برابر ہیں۔ تو یہی جملہ جو اینیمل فارم کے جو باہر ایک تختی لگی ہوتی ہے اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ یہی جملہ پورے ناول کا سب سے بڑا طنز ہے۔ مساوات کے نام پر برپا ہونے والا انقلاب ایک نئی اشرافیہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بالکل صحیح بات تھی کہ سوویت یونین میں بھی جو کمیونسٹ پارٹی کی قیادت تھی اور ان کے ساتھ ان کے جو ارد گرد چمچے اور ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی، ان کے لیے تو خصوصی فارم بن گئے تھے، ان خصوصی فارم اور خصوصی سٹور تھے جہاں سے وہ اپنی ضرورت کی خریداری کرتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم آخری چیپٹر پہ کہ کیوں میں نے اس کا استعارہ استعمال کیا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے لیے۔ جو اختتامی منظرنامہ ہے اس ناول کا، وہ ایسا ہے کہ پڑوسی انسان کسان فارم پر دعوت میں شریک ہوتے ہیں، انہوں نے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے ہم ایک پارٹی کر رہے ہیں۔ نیپولین اعلان کرتا ہے کہ فارم کا نام دوبارہ مینور فارم رکھ دیا جائے گا، یہ اوریجنل اس کا نام تھا۔ گویا انقلاب کی شناخت ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ جب دوسرے جانور کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اب سور اور انسانوں میں تو فرق کرنا ممکن ہی نہیں رہا، سب ایک ہی جیسے معلوم ہوتے ہیں، چاہے وہ سور ہیں، چاہے گھوڑے ہیں، چاہے انسان ہیں، یعنی تمام لوگوں نے ایک ہی روپ دھار رکھا ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ جو کھڑکی سے فارم کے جو عام شہری ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے ہیں، ایک ہی روپ ہے، اور یہ ہے وہ اشرافیہ، اقتدار پر قابض وہ طبقہ جنہوں نے ایک انقلابی نعرے کو بنیاد بنا کر ان سب کو بغاوت پہ اکسایا، اقتدار پہ قبضہ کیا، اور آج انہی لوگوں کے ساتھ وہ پارٹی منا رہے ہیں جن لوگوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی۔ اب جارج آرویل کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ انقلاب صرف پرانے حکمرانوں کو ہٹا دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر طاقت پر کوئی احتساب نہ ہو، اگر اختلاف رائے کو کچل دیا جائے، اگر پروپیگنڈا حقیقت کی جگہ لے لے
اور اگر اصولوں کی جگہ اقتدار کو مقصد بنا لیا جائے تو نئے حکمران بھی بالآخر انہی جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جنہوں نے اینیمل فارم کے خلاف انقلاب برپا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف سوویت انقلاب کی یہ تمثیل نہیں ہے اینیمل فارم، بلکہ ہر اس سیاسی نظام کی تنقید سمجھا جاتا ہے جہاں طاقت اصولوں پر، جہاں مصلحت پسندی اصولوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں بھی چاہے ہمارے صدر آصف زرداری ہیں، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کے اپنے بیٹے نے جب وہ کمیونیکیشن منسٹر بنے تھے پی ڈی ایم 1 حکومت میں تو انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اس کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے۔ اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، ان سب کو دیکھ لیں، آج کل یہ سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، بڑے شیر و شکر ہیں، اور تمام میں بڑا عظیم اتفاق رائے پایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اور اسی وجہ سے مجھے اینیمل فارم کا وہ آخری منظر یاد آ گیا جس میں انسان اور تمام جانور جو ہیں وہ بالکل ایک ہی روپ دھار کے پارٹی منا رہے ہیں، اقتدار کے نشے میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔